الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولا تطع الكافرين وجاهدهم جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح حجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. صدق اللہ مولانا. محترم بھائیو اور محترم بہن، آج الحمدللہ سورہ الفرقان جس کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اور 44 آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج 45 سے لے کے اور 53 تک میں نے تلاوت کی ہے. اس پورے رکوع میں بھی ایک پورا سلسلہ ہے. جو ہم نے پچھلا رکوع پڑھا تھا 44ویں آیت تک، تو اس میں نسل انسانی کی تاریخ کے مختلف ادوار سے خدا کی بات ماننے والوں کا انجام اور نہ ماننے والوں کا انجام بیان کیا گیا تھا. اور جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ قرآن مجید گفتگو فلسفے کی زبان میں نہیں کرتا، سائنس کی زبان میں بھی نہیں کرتا، اگرچہ یہ سارے مضامین اس کے اندر اشاراتی طور پر موجود ہیں. اور اپنے اپنے وقت پر ان ساروں کے حجابات اٹھتے جاتے ہیں، ساری گرہیں کھلتی جاتی ہیں، اور انسان عجز کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہم آج جہاں پہنچے ہیں قرآن نے اس کی رہنمائی 15 صدی پہلے کر دی. یہ ہدایت کی کتاب ہے اور انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں تخصیص نہیں ہے کہ عالموں کے لیے اور جاہلوں کے لیے نہیں. یہ ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا. اور یہی اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ جس طرح علماء اس کو سنتے ہیں، اور یہاں میری مراد علماء سے وہ علماء کہ جو قرآن مجید کی زبان کے سارے سیاق و سباق کو سمجھنے والے، چاہے وہ اسے مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، تو اس کے انداز بیان کو، اس کے الفاظ کی شیرینی کو، اس کے جملوں کی لذت کو، اس کے بیان کی حلاوت کو سننے کے بعد یہ کہنے کے سوا انہیں کوئی دوسرا جملہ نہیں ملتا کہ ما ھذا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ انسان کا کلام نہیں، ما ھذا قول البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے، لبید نام تھا، عربی زبان کا قدیم شاعر تھا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک حیات تھا، مسلمان ہونے کے بعد شاعری چھوڑ دی۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم اب شعر نہیں کہتے؟ تمہارے تو جھنڈے گڑے ہوئے تھے سارے عرب میں، تمہاری شاعری کے، تمہاری خطابت کے اور تمہارے حسن کلام کے۔ اس نے کہا قرآن کو سننے کے بعد بھی کسی میں یہ جرت ہے کہ وہ کوئی بات کہے؟ یہ ان کا کہنا ہے جو اس کے راز و رموز جانتے ہیں زبان کے۔ تو لہذا اب یہ لبید جیسے شاعر کے لیے بھی، اور زہیر بن کعب جیسے شاعر کے لیے بھی، اور حسان بن ثابت جیسے شاعر کے لیے بھی، اور خنسا جیسی شاعرہ کے لیے بھی جو ارسول عرب کہلاتی ہے، یہ میں نے ان شاعروں کے نام لیے ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ جو عربی زبان کی شاعری میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ جیسے آپ کے یہاں کوئی کہے کہ جی یہ اقبال ہے، یہ میر ہے، یہ غالب ہے، اور وہ کسی کلام کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ بس کلام ختم ہو گیا، اس کے بعد کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اہل علم اس کے سامنے سرے عجز جھکا کے کہتے ہیں، اور جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی اسے سنتا ہے تو اس کا گربیدہ ہو جاتا ہے۔ باقی سارا عرب جو ایمان لایا تو ظاہر ہے وہ سارے شاعر تو نہیں ہے نا، میں نے بھی چند شاعروں کے نام آپ کو لے دی۔ تو اس کی زبان ایسی ہے کہ وہ عامی کے لیے بھی ہے اور خواص کے لیے بھی، اور دو ہی انداز ہیں اس کے، یا یہ آثار کائنات سے خدا کی توحید اور آخرت کے برحق ہونے کی دلیل دیتا ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں کہتا کہ فلسفہ پڑھو، منطق پڑھو، سائنس پڑھو، ریاضی پڑھو تب تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ کہتا ہے اوپر ذرا آسمان دیکھو، چمکتے ستارے دیکھو، سورج کا گھٹنا بڑھنا دیکھو، چاند کا بالکل باریک دھاری سے لے کے 14ویں رات کا چاند بننا دیکھو، اور پھر گھٹتے گھٹتے کھجور کی ٹہنی بن جانا دیکھو۔ یہ تو تمہیں کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اگر اللہ 2 4 10 5 ہوتے تو یہ نظم ترتیب سے چل سکتا تھا؟ ایک کاروبار جس میں 2 شراکت دار ہو وہ نہیں چلتا۔ ساجے کی ہانڈی چوراہے میں پھوٹتی ہے، روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ 4 6 5 ہوتے معاذ اللہ ہے ثم معاذ اللہ، تو ایک کہتا ہے کہ آج میں نے سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا میں نے نہیں نکالنا، تو سورج وہیں کھڑا رہتا نہ نکلتا۔ موسموں پہ لڑائی ہوتی، وزیروں میں ہوتی ہے، سفیروں میں ہوتی ہے، عہدیداروں میں ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے، جب سے انسان کے پاس تاریخ ہے، جب سے انسان دیکھ رہا ہے، کائنات کا ایک ہی سسٹم ہے اور اس میں کہیں کوئی خلا نہیں ہے۔ تو قرآن یا تو آپ کو آثار کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے، انہیں دیکھو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں، میرے مقابل کھڑے ہونے والا کوئی نہیں، میرا ہم کف بھی کوئی نہیں، میرا ہم صفت بھی کوئی نہیں، میں اپنی صفات میں، اپنے اختیار میں، اپنے اقتدار میں، اپنی ذات میں تنہا ہوں۔ دوسرا انداز اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کو انسانوں کی تاریخ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم سے پہلے یہ رویہ جس قوم نے بھی اختیار کیا، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین پر چلو پھرو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، وہ یہاں سے کس نامرادی کے ساتھ گئے ہیں اور آج نشان عبرت بنے ہوئے۔ تو جو پچھلا رکوع تھا اس میں اقوام عالم کی تاریخ بیان کی گئی تھی، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا گیا تھا، حضرت لوط کی قوم کا ذکر کیا گیا تھا، قوم نوح کا ذکر تھا، اس کے بعد آنے والے رسولوں کی قوموں کا ذکر تھا، عاد کا ذکر تھا، سمود کا ذکر تھا، اصحاب الرس کا ذکر تھا، یہ سارے تذکرے ہم نے پڑھے۔